زہر دیا پھر گلا دبا کے مار دیا، جب ماں نے شور کیا تو گلا دبا کے مار دیا۔ اس وقت ٹیم جرم نقاب موجود ہے حافظ آباد میں۔ ایک ایسا کیس سامنے ہے جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کا قتل کر دیا۔ میری گزارش دونوں طرف سے ہے، بہرحال پھر بھی جسٹیفائی نہیں ہے کسی کو قتل کرنا، لیکن اس حد تک نہیں جانا چاہیے معاملہ کہ کوئی کسی کی جان لے لے یا قتل کر دے۔ ہماری سوسائٹی میں موسٹلی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور نہ ہی ان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ غصہ غلط چیز ہے۔ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو یا بڑوں کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ تم نے اگر دوسرے کو دبانا ہے تو اس پر غصہ کرو۔ غصہ تم بول کے بھی کر سکتے ہو، مار کے بھی کر سکتے ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ تم بڑے ہو، تم مضبوط ہو، تم اسٹرانگ ہو یا تم مرد ہو۔ تو ایسی صورتحال میں جو کمزور ہوتا ہے وہ دب جاتا ہے، اور اگر وہ سر اٹھانے کی کوشش کرے اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرے تو پھر اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ غصہ کرنا غلط ہے تو پھر ہی ہم غصے کا علاج ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسی صورتحال ہوتی ہے کئی دفعہ کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ غصے میں جب آتے ہیں تو ان کو یاد ہی نہیں رہتا، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جب وہ کر چکتے ہیں تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اوہو انہوں نے یہ کیا کر دیا۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں اپنے آپ کو روٹین میں ٹرین کرنا ہوتا ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم غصہ آئے گا تو اپنی ٹریننگ کریں گے، بلکہ ہم روٹین میں اپنے آپ کو ریلیکسیشن دیں، پازیٹیو تھنکنگ رکھیں اور غصے والی صورتحال کو سمجھیں اور پہلے سے کنٹرول ڈیولپ کریں تاکہ غصے میں نہ آئیں۔ لیکن اگر ہم اپنے آپ کو پھر بھی کنٹرول نہ کر پائیں تو پھر ہم سائیکالوجسٹ سے گائیڈنس لیں۔ ہم کلینکل سائیکالوجسٹ اینگر مینجمنٹ بھی کرتے ہیں، جیسے کہ دوسرے ذہنی امراض ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں، اسی طرح سے غصہ بھی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ ایک بہت تکلیف دہ واقعہ ہے جس میں ایک شخص نے اپنی بیوی اور بیٹی کو صرف اس وجہ سے قتل کر دیا کہ وہ جدھر چاہتا تھا اپنی بیٹی کی شادی کرنا، وہاں پہ اس کی بیٹی اور بیوی نہیں چاہتے تھے۔ ایسی صورتحال میں ہماری سوسائٹی میں مرد دو طرح کے رویے شو کرتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے حاکمانہ یعنی کنٹرولنگ، وہ چاہتا ہے کہ جو وہ چاہے وہی سب کریں، یعنی اس کی مرضی چلے۔ جب اس کی مرضی نہیں چلتی تو پھر وہ غصے کا اظہار کرتا ہے۔ غصے کا اظہار کبھی الفاظ میں کیا جاتا ہے اور کبھی مار کر کیا جاتا ہے، اور یہی غصہ جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر دوسرے شخص کو نقصان پہنچا دیا جاتا ہے، جیسے کہ اس صورتحال میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے قتل کر دیا دونوں کو۔ یہ ایک بہت خوفناک صورتحال ہے۔ اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں ٹریننگ کرنی ہے، خاص طور پہ مردوں کی ٹریننگ کرنی ہے، اس لیے کہ ہماری سوسائٹی میں مرد کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس کو کنٹرولنگ رول دیا جاتا ہے، لیکن وہ کنٹرولنگ رول جو ہے، وہ حاکمانہ رول جو ہے، اس کو کس طرح سے اس نے پلے کرنا ہے، کس طرح سے اس نے اپلائی کرنا ہے، اس کی ٹریننگ نہیں دی جاتی۔ اس کو صرف بتایا جاتا ہے کہ تم بڑے ہو، تمہاری مرضی چلے گی، لیکن اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ تمہیں کرنا کیا ہے۔ اس میں برابری کا کنسیپٹ بالکل ختم کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارا مذہب بھی اور ذہن کو اگر ہم دیکھیں، ایز اے سائیکالوجسٹ بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہر شخص برابر ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس لیے کہ ذہن سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تو اس صورتحال میں ہمیں اپنے مردوں کو جو ٹرین کرنا ہے، اس میں سب سے پہلا کام ان کو یہ بات سمجھانا ہے کہ وہ برابر ہیں، اور اگر وہ کسی بھی صورتحال میں کنٹرولنگ رول ادا کر رہے ہیں تو یہ ان کی ذمہ داری ہے، نہ کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ذمہ داری کو پورا کرنا ہے انہوں نے۔ اور اسی طرح سے اگر وہ غصے میں آ جائیں تو غصے کو کیسے کنٹرول کیا جائے؟ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جس جگہ پہ غصہ آ رہا ہے وہاں سے ہٹ جائیں، آپ کسی جگہ پہ بیٹھ جائیں، آپ پانی پئیں، آپ اپنے جسم کو ریلیکس کریں، آپ اس وقت پہ سوچیں نہیں، بلکہ سوچنے کے لیے کوئی اور ٹائم رکھ لیں کہ اس وقت پہ میں جذبات میں آ کے جو سوچوں گا وہ غلط ہوگا، مجھے کام ہونا ہے، مجھے پرسکون ہونا ہے، اس کے بعد میں سوچوں گا۔ تو اگر ہمارے سوسائٹی میں مرد زیادہ تر اور عورتیں بھی، اس لیے کہ عورتیں بھی کئی دفعہ بہت غصے میں آ جاتی ہیں، تو وہ سب جو ہے
اگر اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں تو ہم ایک بہتر سوسائٹی بنا سکتے ہیں.